نحمده ونصلي على رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. کل ہم نے وضو کی سنتیں پڑھی تھی اور کل بھی عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں جب دین مٹ رہا ہو، سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو جو شخص ایک سنت پر عمل کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا اور 50 صحابہ کے عملوں کا ثواب. تو ہر آدمی جو ہے چاہتا ہے کہ اس کی دنیا میں زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس ہو، اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو اور خوب اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہو. ہر آدمی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے دنیا سے جو آئیں تو وہ خوب کما کے لے کر آئیں. حکیم اختر رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کما لو میری جان کمانے کے دن ہے. یہ رمضان جو ہے کمانے کے دن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیل لگی ہوئی. اور فرمایا کہ جو شخص رمضان میں کوئی نیک کام کی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پورے سال توفیق عطا فرماتے ہیں. اگر ہم سنتوں کو اپنے اندر اپنائیں گے اور سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے سال توفیق دے گا. اور ہم عمل کریں گے تو ہمیں دیکھ کر ہماری گھر والے، ہمارے اولاد، ہمارے بہن بھائی بھی عمل کریں گے. تو یہ ایسا صدقہ جاری ہے کہ آپ کو تو ملے گا ثواب، اس کو بھی ملے گا اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. تو دوستوں اس سے فائدہ اٹھا لو. ابھی مولانا جی تو فرما رہے تھے کہ یہاں ہم کمانے کے لیے آئے نا، گوانے کے لیے تھوڑی آئے. باتیں تو ہم باہر جی جا کے کر سکتے ہیں نا. پوری زندگی پڑی ہے، پورا سال پڑا ہوا ہے. اب جب سب کچھ چھوڑ کر، ساری اپنی ضرورتوں کو جو ہے چھوڑ کر آپ آ کے بیٹھے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ کیا فائدہ. اور جب آدمی بیٹھ کے باتیں کرتا ہے ادھر ادھر کی تو پھر غیبتیں ہوتی ہیں. اور فرمایا کہ غیبت جو ہے زنا سے بڑھ کر گناہ. تو ہم اس سے بچیں، اپنی زبان کو لایانی باتوں سے روکیں. ایک امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ ایک شخص جہاد میں شہید ہو گئے تو ان کی ماں آئی اور ان کو شہادت کی جو ہے موت پر مبارکباد دے رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم ہے کیا معلوم وہ لایانی میں مبتلا ہو، کیا معلوم وہ لایانی میں مبتلا ہو. یعنی شہادت کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لایانی ایسی خطرناک چیز ہے کہ جو شہادت کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما. تو ہمیں چاہیے کہ فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو ہمیں چاہیے کہ کم بولیں اور زیادہ سنیں. آج غسل کے جو ہے سنتوں کو انشاءاللہ پڑھیں گے، سنیں گے اور عزم کریں گے انشاءاللہ ہم جو ہے اس پہ عمل کریں گے. لیکن ایسا نہ ہو کہ جو ہے یہ سننے کے بعد سب غسل خانے پہنچ جائیں، کہیں گے بھائی وہ غسل کے فرائض، غسل کی سنتوں عمل کرنا ہے، غسل کی سنتوں عمل کرنا ہے تو سنا ہے تو عمل کرنا ہے. ابھی یہ بھی سنا ہے نا. تو ایک سنت پہ 100 شہید کا ثواب ملے گا. تو ہر آدمی جو ہے غسل خانے میں جو ہے وہ لائن لگ جائے تو بھائی اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا. یہ اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا، کسی کا اعتکاف ہی باقی نہ رہے گا. تو ایسا نہیں کرنا. یہ گھر جا غسل جو ہے نا وہ گھر جا کے کرنا. اس طرح کسی سے پوچھا نا کہ بھائی غسل کے کتنے فرائض ہیں، وہ بیچارے اچھی خاصی عمر کے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی بچوں والے تھے، ان سے پوچھا کہ آپ کی جو ہے مجھے بتاؤ بھائی کتنے غسل کے کتنے فرائض ہوتے ہیں. تو کہنے لوٹا، پانی، صابن. دیکھا کیا آپ کہہ رہے ہو بھائی، لوٹا، پانی، صابن؟ کہنا تو اور پھر کیا، یہی تو غسل کے فرائض ہیں. بڑا افسوس ہوا مجھے، الحمدللہ بڑی. میں نے کہا آپ تو ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں
اور آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جو ہے غسل کے کتنے فرائض ہوتے ہیں. جب آپ کا غسل ہی نہیں ہوگا تو نماز کہاں سے ہوگی؟ تو دین کا علم حاصل اتنا کرنا جس سے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے. یہ ہم پہ فرض ہے. یہ کہہ کے ہم چھوٹ نہیں سکتے کہ ہم نے سنا ہی نہیں. یہ ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا. اور علم جو اینکروں سے حاصل نہ کرنا ہے, یوٹیوب پر حاصل نہ کریں. یوٹیوب پر اینکروں سے میں تو کہتا ہوں کہ وہ جس کے کالے لگا لیتے نا تو وہ اینکر بن جاتا ہے, وہ اینکر بن جاتا ہے, اسکالر بن جاتا ہے. اسکالر وہ کالے بنا ہے اور اسکالر بن گیا. تو جو ہے کیا نام اس کا, اس سے بچیں نا, اس سے بچیں. کوشش کریں کہ علماء کرام الحمدللہ موجود ہیں, ان سے دین سیکھیں. اور جو ابھی بتایا نا کہ جو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو آئے تو کہ اور فرمایا کہ جو شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے بڑھ جاتے ہیں. ابھی بھائی کیا کر رہا تھا عالم آدمی, ٹھیک ہے, ایسا مت کرو بیٹے, ایسا مت کرو. غسل کے مسائل اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے, اگر تم لوگ جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو. ایک دوسری آیت میں ہے کہ بے شک اللہ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ناپاک دیکھنا نہیں چاہتا, اس لیے پاکی کے مسائل کو قرآن میں بیان کیا. اگر پانی ہو تو اس سے ناپاکی دور کرو, اور اگر پانی نہ ہو لیکن استعمال کی قدرت نہیں تو تیمم کر کے ناپاکی کو دور کرو. ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے, چھوٹی ناپاکی یعنی بے وضو ہونا, اور اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے شریعت نے سنت کے مطابق وضو کرنے کو مشروع قرار دیا. بڑی ناپاکی جسے جنابت کہتے ہیں, یہ بالغ آدمی پر احتلام ہو جائے یا جو ہے اپنی بیوی سے ملے, یا جو ہے عورت جب خاص دن آتے ہیں اس کے بعد اس کو, اور بچہ ہونے کے بعد, تو یہ چاروں صورتیں بڑی ناپاکی کہلاتی ہیں. طریقہ پاکی, اس سے پاک ہونے کا طریقہ احادیث میں بتایا گیا ہے. اس طرح اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے. اس پاکی کو شریعت نے غسل سے تعبیر کیا ہے. غسل کے 3 فرائض ہیں, ساتھ ساتھ کہتے بھی جائیں نا اس سے فائدہ ہوگا. غسل کے 3 فرائض ہیں. غسل کے کیا ہے؟ 3 فرائض ہیں. سب سے پہلے کلی کرنا, لیکن اگر روزہ ہو تو غرارہ نہیں کرنا. غرارہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پورا پانی پہنچ جاتا ہے, لیکن خالی کلی کرنا ہے. اور ناک میں پانی چڑھانا, لیکن روزے میں کی حالت میں پانی جو ہے آگے تک نہیں چڑھانا, بلکہ بس تھوڑا سا اس سے صاف کر لینا, بائیں ٹھنگلی سے اس کے ہاتھ سے لے کے صاف کرنا, ٹھیک ہے. اور تیسرا, تمام بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. تمام جسم پر, تمام بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال کے برابر, کتنی اہم بات ہے, بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے. یعنی اگر ایک بال بھی اگر خشک رہ گیا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا. کتنی خطرناک بات ہے, کتنی. تو اس کا اہتمام کرنا, خوب ملنا جسم کو اچھی طرح. لیکن یہ نہ ہو کہ ہمارے بعض دوست جو ہے وہ نہانے جاتے ہیں تو بس وہ پھر آدھا گھنٹے تک نہاتے رہتے ہیں. تو پانی کو ضائع کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو پانی کو ضائع کرنا یا اور کسی چیز کو بھی ضائع کرنے والے شیطان کے دوست ہوگا. ایک بالٹی میں غسل ہو جاتا ہے, لیکن بعض لوگ تو بالٹیوں کی بالٹیاں
بہا دیتے ہیں، تو یہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے. وہ کہ نعمت ہے، نعمت کی ناقدری کریں گے تو نعمت چھن جاتی ہے. نعمت کی ناقدری سے نعمت چھن جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعتدال سے کام کریں، اعتدال سے. اگر ایک بھی فرض رہ گیا تو کیا ہوگا؟ غسل نہیں ہوگا. اور جب غسل صحیح نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اور جب نماز نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟ تو اس کا بہت اہتمام کرنا. غسل کی سنتیں، غسل کی سنتیں، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، یہ گٹے سے کریں، یہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو اچھی طرح دھونا، ملنا، یہ جو خلال کرنا. ٹھیک ہے، 3 مرتبہ. اور استنجا کرنا، اگر ناپاکی لگی ہوئی ہے تو وہاں اس جگہ کو صاف کرنا. ٹھیک ہے. اور ناپاکی کو دور کرنے کی نیت کرنا. اور پہلے وضو کر لینا، وضو کر لینا. وضو کی سنتیں کل عرض کر چکے کہ پہلے وضو کر لینا غسل سے پہلے. اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہنا. سب سے پہلے سر پر پانی ڈالنا سنت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دائیں طرف، پھر بائیں طرف، پھر پورے جسم پر. یہ 1 مرتبہ ہوا. پھر دوبارہ سر پر اچھی طرح پانی ڈالنا، اور پھر سیدھی طرف پانی بہانا، پھر بائیں طرف یعنی الٹی طرف بہانا، پھر پورے جسم پہ ہونا. یہ دوسروں ایسی 3 مرتبہ کرنا سنت ہے. داڑھی اگر گھنی ہو، داڑھی اگر گھنی ہو، اندر کی جلد نظر نہ آئے تو اس کو اوپر سے دھونا فرض ہے. اور اس کا خلال کرنا سنت ہے. اور خلال کرنا کل میں نے عرض کیا تھا، یہ ایسے ہوتا ہے سیدھے نیچے ہاتھ سے. اور ہلکی ہو تو پھر پوری داڑھی کو پانی سے تر کرنا ضروری ہے. جب بعض خواتین جو ہے وہ جو گھر میں بہنیں وغیرہ ان کو بتانا چاہیے، نیل پالش وغیرہ، یا آٹا گوندتے ہیں تو آٹا گوندتے ہوئے آٹا جو ہے لگایا جاتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، تو اس کے نیچے پانی نہیں جاتا. اور اگر پانی نہیں جائے گا تو غسل نہیں ہوگا. اس لیے نیل پالش ہو یا جو ہے کہ اس کا کوئی آٹا واٹا لگا ہو تو اس کو اچھی طرح صاف کرنا، تاکہ جو ہے وہ غسل ہو سکے، ورنہ غسل نہیں ہوگا. اس میں بعض اوقات بڑی کوتاہی ہوتی ہے. تو یہ بتانا ہم پر فرض ہے، کیونکہ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو گھر میں تعلیم کرنا یہ ہم پر ہے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ جو دین کی بات صحابہ کرام تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے گھر والوں کو جا کے سکھاتے تھے. سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ان کے شوہر تھے ان کو بہت چاہتے تھے، تو انہوں نے آ کر بتایا کہ آج میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کا کوئی نقصان ہو جائے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ تعالیٰ یا تو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں یا اس سے بہتر یا آخرت میں. یہ سن لیا. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے جو شوہر تھے وہ ان کو بہت چاہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے سوچا کہ جو ہے کرم کا جب ایسا کون شوہر کیسے ملے گا، اتنی محبت کرنے والا، اتنا خیال کرنے والا. لیکن پھر ان کو یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، صحابہ تعالیٰ جو سنتے تھے نا عمل کرتے تھے، اور یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز فرما دی وہ اٹل ہے اور اس میں ہمارا سراسر فائدہ ہے. تو کیا ہوا کہ انہوں نے پڑھ لیا، اللہ نے اس کی برکت سے آسمان پہ ان کا نکاح کرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا. کتنی بڑی انا للہ کی جو ہے وہ. اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یہ بھی سنت ہے. لائٹ چلی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں اور چراغ گل ہو گیا. اماں جان فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ پڑھا. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ؟ فرمایا ہاں، اس سے مجھے تکلیف ہوئی تو میں لے آتی ہوں، ابھی جل جائے گا، تیل ڈال دیں گے جل جائے گا. لیکن یعنی اس پر جو چراغ بجھنے پر آپ سب کو تکلیف ہوئی تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. تو سوچو دوستوں کہ اگر ہم عمل کریں گے، لائٹ چلی جاتی ہے، اگر ہم انا للہ پڑھیں گے تو ہمارا اللہ سے تعلق بڑھے گا، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا.
اور جو ہے اللہ سے جو قرب کا تعلق ہے وہ سنتوں سے ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ سنتوں کا اہتمام کریں. یہ انگوٹھیاں وغیرہ ہوتی ہیں بات بہت سخت ہوتی ہیں تو اس کو بھی ہلا لینا چاہیے. اس کے نیچے اگر پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا. اور مرد کو سوائے 4.5 ماشا چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ جائز نہیں کہ وہ کوئی اور انگوٹھی بنے. پیتل کی یا اور کسی دھات کی یا سونے کی پہننا حرام ہے, جائز ہی نہیں. تو مرد کو تو جائے. اب ہمارے مرد حضرات تو آج کل چینیں پہنتے ہیں اور ہاتھوں میں کئی انگوٹھیاں بابا بنے ہوتے ہیں, بہت پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اب کہاں پہنچے ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں. اب الٹے ہاتھ میں انگوٹھی پہن کر آپ بیت الخلاء گئے اور آپ وہاں آپ نے پانی کا استعمال کیا. لازمات ہاتھ استعمال کرنے الٹا ہاتھ گندگی کے لیے الٹا ہاتھ. اب وہ جو آپ نے استعمال کیا وہ انگوٹھی تو ناپاک ہو گئی نا, اسی سے آپ وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب پتہ ہی نہیں آپ کو مسئلہ. 2 انگوٹھیاں الٹے ہاتھ میں پہننے جائز نہیں. سیدھے ہاتھ پر یہ والی انگلی, یہ جو انگلی ہے اس میں پہن سکتے ہیں 4.5 ماشا کی, وہ بھی مرد. صرف یہ گلے میں چین پہننا یہ حرام ہے. مردوں کے لیے صرف 4.5 ماشا جائز ہے, اس کے علاوہ یہ جائز نہیں. اس کا اہتمام کرنا چاہیے, اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سر کے بالوں کو بھی اچھی طرح, عورتوں کو بھی, عورتوں کے بال بڑے ہوتے ہیں لیکن آج کل تو مردوں کے بال ماشاءاللہ جو ہے وہ پونی مارنا, یعنی لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ایکٹروں کو دیکھ کر جو ناکام لوگ ہیں. اچھا یہ بتاؤ, یہ جو کفار ہیں یہ ناکام لوگ ہیں کامیاب لوگ ہیں؟ ہے نا, ناکام. جو ناکام لوگوں کی نقل کرے گا وہ ناکام ہوگا یا کامیاب ہوگا؟ اب سوچو کس کی ہم پیروی کر رہے ہیں, کس کی ہم اتباع کر رہے ہیں؟ یہ ایکٹروں کی, یہ جو اس قسم کے جو بیچارے اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان کی ہم جب کریں گے تو کہاں جائیں گے ہم؟ تو اللہ کے واسطے ہمارا آئیڈیل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ہمارا آئیڈیل صحابہ ہیں, ہمارے آئیڈیل علماء کرام ہیں, ہمارے آئیڈیل یہ جو ہے یہود و نصارہ نہیں ہے کہ ان کو دیکھ کر بال بنانا ایسے ہے نا. بال بھی جو لوگ بناتے ہیں اللہ معاف کرے, بال کے 3 طریقے ہیں سنت کہ یا تو جو ہے وہ کانوں تک جو ہے وہ زلفیں ہوں, یا پھر برابر ہوں, یا پھر حلق کرانا. اور تیسرا کوئی یہ نہیں کہ ادھر سے کچھ ہے ادھر سے کچھ ہے اور جو ادھر سے کچھ ہے. یہ سب حرام ہے, یہ یہود و نصارہ کی نقل ہے. اس سے بچنا ہم پر بہت ہوا آج کل. اور بینڈ لگانے آج کل مرد آج کل بال بڑے کر رہے ہیں اور یہ حرام ہے. لعنت فرمائی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مرد ہو کر عورتوں کی شواہد اختیار کرے, لعنت فرمائی اللہ کے وسلم. اور جو عورت ہو کر مردوں کی شواہد اختیار کرے اس کو لعنت فرمائے. اور ہمارے پاس یہ کام بہت ہو رہا ہے, عورتیں بھی مردوں کے طریقے اختیار کرنے. تو ہمیں چاہیے اپنی بہنوں کو, ماؤں کو, سب کو سمجھائیں. یہ ہمارا مردوں کا فرض ہے کہ گھر میں تعلیم کا حلقہ قائم کریں. بیٹے کچھ دیں, علماء کرام سے پوچھیں کیا ہم تعلیم کریں, وہ بتائیں گے آپ کو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور پردے کی جگہ کپڑے اتار کے غسل کرنا جائز ہے, اور اس صورت میں بیٹھ کر غسل کرنا زیادہ بہتر ہے. اگر کھلے میدان میں ناف سے گھٹنوں تک باندھ کر غسل کرے تو جائز ہے. ہاں ہمارے دوست احباب اللہ رحم کرے, آج کل یہ بھی مرد عام ہو گیا ہے کہ چڈے پہن کر باہر نکلیں, حیا نہیں آتی, ننگے پھرتے. یہ ننگا ہے کیونکہ مرد کا جو سطر ہے وہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک ہے. اگر وہ کھلا رہے گا تو وہ حرام ہے, جائز ہی نہیں.
کسی صورت سے جائیں، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے تنہا ہو یا کچھ بھی ہو، چلے آ رہے ہیں اسکوٹر پر، ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے اور چلے آ رہے ہیں چڈا پہن کے، سمجھ جائے گا کوئی بات ہے، نہ اس کو آپ سلام کر سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں، اس سے بچو بھائی۔ یہ غیروں کے طریقے ہیں، یہ جہنم میں جانے والوں کے طریقے ہیں، یہ مسلمانوں کے طریقے نہیں ہیں، اس سے بچو، ورنہ مرنے کے بعد سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کپڑا وغیرہ جانگیا وغیرہ یا نیکر وغیرہ پہن کے اگر کریں تو اچھی طرح وہاں پانی پہنچائے۔ میں پہلے بھی کہا جیسے اچھا دانت میں جو ہے وہ لوگ چاندی بھرواتے ہیں تو اس میں بھی اچھی طرح پانی بہانا، اگر نہیں گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ عموماً ٹرین میں پانی موجود ہوتا ہے لیکن بالفرض وضو کے لیے پانی ہو، مگر غسل کے لیے بقدر کفایت پانی نہ ہو تو غسل کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مندرجہ شرائط ہیں۔ ٹرین کے کسی دوسرے ڈبے میں اتنا پانی نہ ہو جس سے غسل کے فرائض ادا ہو سکے۔ راستے میں 1 میل شرعی کے اندر کوئی اسٹیشن نہ ہو جہاں پانی موجود ہو۔ ٹرین کے تختوں پر اتنی مٹی جمی ہوئی جس سے تیمم ہو سکے۔ اگر مندرجہ والا شرائط میں کوئی شرط نہ پائی جائے تو جس طرح بند پڑے اس وقت تو نماز پڑھ لے، مگر بعد میں غسل کر کے نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ پاک ہونے کے لیے تو تقریباً 4 سیر پانی کافی ہے، تو ہمارے پاس تو 4 من پانی چاہیے ہوتا لڑکوں کو، ہمارے پاس کیا 4 من پانی چاہیے، 4 سیر پانی مروانے 4 سیر پانی میں غسل ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس تو 4 من پانی چاہیے ہو، جو نل کھلتا ہے تو بند ہی نہیں ہوتا، ایسی وضو میں ہوتا ہے۔ اسراف کرنے والے فرمائے شیطان کے دوست ہیں، تو وضو کرتے وقت نل کھول رہا ہے، باتیں کر رہے ہیں اور نل کھلا ہوا ہے، پانی بہہ رہا ہے، تو اسراف ہے، اسراف کرنے والے شیطان کے دوست ہیں۔ غسل کی حالت میں اگر غسل بالکل بنانا ہوا کیا جا رہا ہو تو اس صورت میں قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر کے مکروہ تنظیم ہے، حرام ہے یعنی۔ اگر سطح ڈھانپ کے کیا جا رہا ہو تو صورت میں کسی بلا وجہ بھی کسی طرف بھی کیا جا سکتا ہے۔ جنابت کی حالت میں اور کھانا پینا اور دوسرے ایسے کام جن میں طہارت کرنا ہو وہ جائز ہے، مگر کھانے پینے سے پہلے استنجا وضو کر لینا اچھا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں جب کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو وضو فرمایا کرتے تھے۔ غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز فوت ہو جائے سخت گناہ ہے۔ اس سے اگر صبح کے وقت زوال تک ناپاکی کی حالت میں نہ تو فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ غسل و وضو سنت کے مطابق کریں، یعنی 3 بار ہر عضو پر پانی بہا لیں اور اس کو ملیں، اس کے بعد پھر شک کرنا غلط ہے، خواہ کتنے ہی وسط سے آئیں، کوئی بال خوش رہ گیا ہو، مگر اس کو شیطانی خیال سمجھیں اور اس کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ ناپاکی کی حالت میں ناخن اور بال کا کاٹنا مکروہ ہے، لیکن اگر ناخن یا بال دھونے کے بعد کاٹے تو مکروہ نہیں۔ غسل کر لینے سے وضو میں ہو جاتا ہے، علیحدہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ مولانا کہا نا کہ آج نماز دہرا لیں سب مل کے اپنا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی بتا لیں آپ لوگ۔